ذرا ضرور کریں تھوڑا سا آگے تشریف لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا عما اولادوا ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ. اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید والاخلاص لہ لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادن المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتزل بعد من الحلقۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز کے ساتھ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ بنا کہ وہ اپنے آنے والے امام کی زیارت کر سکے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے تمام صلوات بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. مولا تمام عزاداران کو سلامت رکھیں, حفظ و امان میں رکھیں. ایک بات میں نے چہلم سے پہلے کہی تھی, کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ وہ اس عزاداری کو روکے. اور پھر یہ چیز لوگوں نے کل دیکھی کہ کسی کا باپ, بلکہ لوگ تو یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ اگر کل یزید بھی آ جاتا تو وہ بھی اس عزاداری کو نہ روک سکتا. کل یزید بھی جلوس کے راستے میں اگر آ جاتا تو یزید بھی اس راستے کو روک نہیں سکتا, کیونکہ یہ حسین کے نام پہ عزاداری ہے. یہ عزاداری جناب زینب کی دعا ہے. یہ عزادار کسی کے ڈرانے اور دھمکانے سے رکیں گے نہیں, کیونکہ یہ عزادار سیدہ کی دعا ہے. کائنات میں دو ہی تو ہستیاں ہیں جو جناب زہرا کی دعا ہے, ایک علمدار ہے ایک عزادار ہے. عزادار کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اور اس عزاداری کو کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ روکے. نہ آج نہ کل کوئی روک سکا تھا, نہ آج کوئی روک سکتا ہے, اور نہ کوئی کبھی قیامت تک روک سکے گا. یہ عزاداری ہوتی رہے گی, اور جب امام آئیں گے تو اس سے زیادہ ہوگی, کیونکہ عزاداری کا وارث آ جائے گا. حسین اور اس گھرانے کو سمجھنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں.
جتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں اتنے کسی کے نام پہ جینے کو تیار نہیں. ادھر یا حسین کہو بندہ کہتا ہے ابھی موت آ جائے. اور لوگوں کی تو حسرت ہے کہ مولا کا روزہ سامنے ہو اور جان نکل جائے. بس مولا کا روزہ دیکھیں ایک سجدہ کرے اور سجدے میں ہی سر رہ جائے. عزادار کو کوئی روک نہیں سکتا. بے شک. اور کل لوگوں نے دیکھا کہ لعنت والے کون ہیں اور درود والے کون ہیں. کہ لعنت کے حقدار جب ریلیاں نکالتے ہیں تو پھر جب ان کے مقابلے پہ درود کے ماننے والے جب آتے ہیں تو کتنی تعداد ہوتی ہے ان کی. یہ تو صرف ایک شہر تھا جب پوری دنیا میں جلوس نکلے, پوری دنیا میں عزادار نکلے. عزاداری صرف پاکستان میں نہیں ہے, عزاداری دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے. اور یہ جناب زینب کی دعا ہے. اور جب حسین ہے کون؟ رسول کا بیٹا, رسول کا بیٹا. حالانکہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. پڑھو سورہ احزاب, سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. وہیں دوسری آیت میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اور جب بیٹوں کی بات آئی تو مدینے والے اپنے اپنے بچوں کو لے کے نکلے. جب بچے آئے تو رسول نے کہا کدھر؟ تو کہا یا رسول اللہ بچے ہیں, بیٹا بنا کے لے جائیے. رسول نے کہا ہر کوئی بیٹا بننے کے لائق نہیں ہوتا. ہر کسی کو بیٹا بنایا نہیں جا سکتا. حسین کو بیٹا بنایا ہے اس نے میرا. سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اللہ کہتا ہے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور جب بیٹوں کی بات آئی تو ادھر حسن اور حسین نکلے. اور دنیا نے دیکھا کہ جب نساء کی بات آئی, عورتوں کی بات آئی تو صرف سیدہ تنہا نکلی. صرف جناب زہرا تنہا نکلی. اور جناب سیدہ اتنی مکمل تھی کہ رسول کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسن اور حسین کی ماں, یعنی رسول کے ساتھ ایک بیٹی بھی چلی, ایک بیوی بھی چلی اور ایک ماں بھی چلی. اور پھر جب بیٹوں کی بات آئی تو ادھر حسن اور حسین, اور جب نساء کی بات آئی تو ادھر جناب سیدہ. اور جب نفسوں کی بات آئی تو مدینے والے سمجھے کہ رسول کا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس لیے ہمیں لے کے جائیں گے. رسول نے کہا سوائے علی کے میرا کوئی ہے ہی نہیں. علی میرا نفس ہے. اسی لیے تو رسول نے کہا تھا لحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, جسموں کا جسمی یا علی, روحوں کا روحی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا جسم میرا جسم, تیرا خون میرا خون, تیرا نفس میرا نفس, تیرا نفس میرا نفس. علی کو لے کے چلے, فاطمہ کو لے کے چلے, حسن اور حسین کو لے کے چلے. اب عیسائیوں نے دیکھا تو عیسائیوں نے پوچھا کتنا لشکر لا رہے ہیں محمد؟ تو ایک نے کہا کہ صرف 5 افراد ہیں. اس نے کہا کہ 5 افراد کے آنے پہ زمین میں اتنا لرزا, زمین کانپ رہی ہے ان 5 افراد کے آنے کی وجہ سے. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کہیں اس قافلے میں کوئی مستور تو نہیں, کوئی عورت تو نہیں؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں اس قافلے میں ایک عورت بھی ہے جو رسول کی بیٹی ہے. جب یہ بات آئی تو عیسائیوں نے فوراً انجیل اور زبور اور توریت کھول دی. جب پرانے نبیوں کی کتابیں کھولی تو سب کتابوں میں یہ ذکر تھا. سب نے کہا فوراً واپس پلٹو, کیونکہ اگر یہ وہ بی بی ہے, یہ بی بی عام نہیں ہے. اگر اس نے کہہ دیا تو عیسیٰ دوبارہ بن جائے گا. اس بی بی کے اشارہ کافی ہے, ہم زمین میں غرق ہو جائیں گے. فوراً واپس پلٹو. اب اللہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ اپنے بیٹوں کو لے کے جائیے, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. تم اپنی نساء کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لاتے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے. پھر میدان میں جمع ہو کے پھر بات کر لیتے ہیں کہ کس پہ اللہ کی لعنت ہے.
اللہ کی لعنت ہے تو پھر پوچھو قرآن سے کہ مباہلے کے میدان میں آیت ہے کہ لعنت تو اتر گئی. عیسائی واپس پلٹ گئے کیونکہ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. پھر لعنت گئی کہاں؟ عیسائی موقف سے ہٹ گئے مباہلے کے میدان میں. عیسائیوں نے کہا کہ ہم جن کے مقابلے میں لا رہے تھے یہ تو ان کے استاد ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے ہیں 3 عقیدے. عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم جبرائیل سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، مریم سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، اور عیسیٰ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے. یہ 3 عقیدے ہیں عیسائیوں کے. ادھر رسول حسنین کے درزی آ رہے تھے سامنے، ادھر حسنین کو لے کے چلے. انہوں نے کہا ہم جبرائیل کو لے کے جائیں گے. جب رسول نے دیکھا آگے سے حسنین کا درزی آ رہا ہے، رسول حسنین کو لے کے چلے. جب ادھر سے کہا عیسیٰ آ رہا ہے، ادھر علی کو لے کے چلے. جب ادھر سے کہا مریم آ رہی، ادھر فاطمہ چلی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بی بی جو آ رہی ہے، اس بی بی کا جو پلو ہے وہ مریم اٹھا کے چل رہی ہے، تو پھر پلٹو. انہوں نے کہا پلٹو واپس، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. لعنت آ گئی، لعنت گئی نہیں. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے لعنت اتر گئی، لیکن قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ لعنت واپس بلا لی گئی یا لعنت رحمت میں بدل دی گئی. کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. لیکن لعنت مباہلے کے میدان میں موجود. اس کے بعد نہ لعنت رحمت میں بدلی نہ واپس گئی. پھر لعنت گئی کہاں؟ انہی مباہلہ والے لوگوں میں سے ایک بی بی دربار میں آئی تھی، اور اس بی بی نے آ کے کہا تھا میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں. تو ممبر پہ بیٹھے ایک شخص نے کہا تھا بی بی آپ کے گواہ. تو بی بی کے ذہن میں مباہلہ والے گواہ ہے. بی بی نے کہا میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ، میرا علی گواہ. اس نے کہا میں ان گواہوں کو مانتا نہیں ہوں. بی بی نے کہا میں بھی حق لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت حقدار تک پہنچانے آئی ہوں. مباہلے والی لعنت اس کے حقدار تک پہنچانے آئی ہو. اور وہ لعنت صرف اس دربار میں نہیں رہی، بلکہ جب جناب زینب یزید کے دربار میں آئے تو بی بی نے بھی وہ مباہلے والی لعنت یزید کے منہ پہ ماری. اور وہ یزیدی آج بھی اپنی شکلوں پہ لعنت لے کے عزاداری کو روکو، حسین کی مجلس کو روکو. بھائی کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ عزاداری کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس عزاداری کو برپا کرنے کے لیے پہلی مجلس عزاداری کی جناب زینب نے کی تھی. اور یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ گھرانے کی بات بندہ کیا کرے، اس گھرانے کے جانور کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. جب جانور وفا کرنے پہ آتے ہیں تو اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. حسین کا گھوڑا مرتجز، جناب عباس کا گھوڑا اشہل، شہزادہ علی اکبر کا گھوڑا عقاب. کربلا میں جان نچھاور کرنے کو تیار تھا مرتجز حسین پر. اور جب مولا حسین میدان میں جاتے لاشا اٹھانے تو یہ 9 لاکھ لشکر کا جب تیر چلاتے تو تیر صرف حسین کو نہیں لگتا بلکہ مرتجز کو بھی لگتا. یہ تیر مرتجز کو بھی آ کے لگتا. اس کا نام ذوالجنا اسی وجہ سے رکھا گیا. ذوالجنا کہتے ہیں پروں والے کو. مرتجز کے پر نہیں تھے، لیکن کربلا 10 محرم والے دن اتنے تیر لگے تھے مرتجز کو. لوگ کہتے ہیں کہ جب دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پروں والا گھوڑا آ رہا ہے. اتنے تیر لگے تھے مرتجز کو. جیسے ہی زین چھوڑی، اب وفا دیکھنا، محبت دیکھنا حسین سے ذوالجنا کی. جیسے ہی زین چھوڑی اور پتہ چلا نا کہ سوار نے زین چھوڑ دی ہے، واپس پلٹا، قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بتا دیں اپنی مرضی سے گرے ہیں یا میری غلطی سے گرے ہیں؟ مولا میری غلطی سے تو نہیں گرے. حسین نے کہا نہیں مرتجز میں تیری غلطی سے نہیں گرا. پھر ذوالجنا نے کہا مولا میرے گلے میں باہیں ڈالی، میں آپ کو نجف لے کے جاؤں.
حسین نے کہا ذوالجناح اگر کچھ کرنا ہی چاہتا ہے تو صرف اتنا کر دے، میری بہنوں کو جا کے خبر پہنچا دے۔ حسین نے زین چھوڑ دی۔ کیا مصائب بیان ہو اس گھرانے کے، دنیا برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ زین چھوڑی مولا حسین نے، عزادارو گھوڑوں کو دوڑایا گیا لاش حسین پر۔ ابھی کل چہلم منایا ہے نا، 2 جملے سننا۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاش حسین پہ گھوڑے، پامال کیا گیا لاش حسین۔ لیکن عزادارو جب 11 محرم کو لاشے پہ بہن آئی تو بہن نے آواز دے کے کہا آن تاخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اتنا زخمی تھا میرا حسین کہ بہن نہ پہچان سکی بھائی کو۔ آواز دے کے کہا آن تاخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس وقت کہا حسین میری حسرت تھی کہ میں تیرا چہلم کربلا میں کروں، لیکن نانا کی امت نے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی ہے اور میں شام جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بی بی نے وعدہ کیا، بھیا میں وعدہ کرتی ہوں تیرا یہ مشن جاری رکھوں گی، یزید کے دربار میں تیرا پرچم بلند کر کے آؤں۔ پھر شہزادی کبھی کوفہ کے بازار میں ہاتھوں میں رسیاں ہاتھ پسے گردن۔ اب عزادارو قافلہ چلا 11 محرم کو، قافلہ کوفہ پہنچا۔ کوفے کے لوگ، کوفے کی عورتیں چھتوں پر آئیں، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ابلتا ہوا پانی پھینکا، کسی نے کپڑوں کو آگ لگا کے بیبیوں کی طرف پھینکا۔ اب عزادارو یہ قافلہ شام پہنچا، شام کا بازار ہے۔ علی کی وہ بیٹیاں جو کبھی بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، جو قرآن پڑھنے بھی علی کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے بھی شرماتی تھی، علی کی وہ بیٹیاں جب شرابیوں کے مجمع میں آئیں تو جناب زینب کبھی شام کے بازار میں، کبھی شام کے دربار میں۔ اب عزادارو قافلہ دربار میں آیا گیا، عزادارو علی کی بیٹیاں مسلسل دربار میں کھڑی رہی، بیویاں پیر اٹھاتی تھی، ایک پیر رکھتی تھی، دوسرا پیر اٹھاتی تھی، ایک پیر رکھتی تھی۔ اب عزادارو ایک شخص نے جناب فضہ کو دیکھا، جناب فضہ دونوں پیر مسلسل رکھ کے کھڑی تھی، اپنے پیر نہیں اٹھاتی تھی۔ سفیر روم نے پوچھا اے بی بی تو اپنے پیر کیوں نہیں اٹھاتی، کیا تو تھکی نہیں ہے؟ آواز دی ہاں میں تھک گئی ہوں لیکن میری مجبوری ہے، میں اپنے پیر نہیں اٹھا سکتی۔ اس نے کہا کیا مجبوری ہے؟ بی بی فضہ نے تڑپ کے کہا میں اگر اپنے پیر اٹھاؤں گی تو میرے پیچھے کھڑی ہے علی اور بطول کی بیٹیاں، اگر میں پیر اٹھاؤں گی تو لوگوں کے مجمع میں علی اور بطول کی بیٹیوں کے پیر نظر آئیں گے، اگر میں آگے سے ہٹی تو لوگوں کے سامنے علی اور بطول کی بیٹیوں کے سر آ جائیں گے۔ عزادارو قافلے کو زندان میں ڈالا گیا، ایک بچی ہائے بابا کی صدائیں دے کر روتی رہی۔ عزادارو جب بچی کو سر ملا، باپ سے شکوہ کرتے کرتے، باپ سے باتیں کرتے کرتے وہ بچی زندان میں سو گئی۔ عزادارو بھائی نے زندان میں قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد عزادارو ایک وقت آیا کہ آدھی رات کا وقت ہوا۔ ایک دن یزید نے آدھی رات کے وقت دربار میں آ کے اپنے ایک نوکر سے کہا، ایک سپاہی سے کہا کہ جاؤ زندان میں سے سید سجاد کو بلا کے لے آؤ۔ جب وہ سید سجاد کو بلا کے لایا، سید سجاد نے کہا اے یزید دربار میں بلانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، تیرا جب دل چاہتا ہے تو دربار میں بلا لیتا ہے، اب آدھی رات کے وقت تو نے دربار میں کیوں بلایا؟ عزادارو یزید کہتا ہے میری مجبوری بن گئی ہے، میں چاہتا ہوں میں تمہیں رہا کر دوں۔ رہائی کا نام آیا، سید سجاد نے کہا کیا مجبوری بن گئی، کیوں رہائی دینا چاہتا ہے؟ تو ممبر سے اترا، اپنے تخت سے اترا، تخت سے اتر کے کہتے ہیں میری مجبوری یہ بن گئی ہے، آج سے کچھ دن پہلے جو تو نے اپنی بہن کو دفنایا تھا، وہ بہن جس طرح زندان میں روتی تھی اسی طرح آج بھی میرے کمرے میں مجھے اس بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ رو رو کے اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اور وہ صرف بابا کو یاد نہیں کرتی بلکہ سجاد وہ تو تجھے بھی یاد کرتی ہے، بلکہ تیری پھوپھی کو بھی یاد کرتی ہے۔ سجاد اس بچی کے رونے کی وجہ سے میں تجھے رہائی دیتا ہوں۔
آواز دی مجھے رہائی دیتا، رہائی کا نام آیا، آواز دے کے کہا، جناب زینب سے پوچھا مولا سجاد نے، پھوپھی اماں رہائی ملی، شرائط کیا ہے؟ جب شرائط کا نام آیا جناب زینب نے کہا یزید سے بول ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرے۔ جب سید سجاد نے کہا ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو، یزید نے کہا اے سید سجاد آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو صرف ایک ملک کی فوج نے تو نہیں لوٹا تھا بلکہ 36 ملکوں کی فوجیں آئی تھی کربلا میں جنہوں نے آپ کو لوٹا تھا، کوئی سامان کوئی لے گیا، کوئی سامان کوئی لے گیا۔ سید سجاد کو جو سامان ملا وہ لے کے آ گئے۔ عزادارو سید سجاد جب آئے، سید سجاد نے کہا ہمیں ایک کمرہ چاہیے، ہم اپنے بابا کو رونا چاہتے ہیں۔ عزادارو کمرہ ملا، محمل ملے، عزادارو جو باقی سامان تھا وہ ملا، شہداء کے سر ملے۔ اب عزادارو بیویوں نے مجلس برپا کی، مجلس برپا ہوئی کہ اتنے میں آواز آئی اے بیویوں رستہ دو، شہیدوں کے سر آ رہے ہیں۔ اب عزادارو اکبر کا سر داخل ہوا، جناب ام لیلہ آگے بڑھی، اکبر کے سر کا استقبال کیا۔ عزادارو اتنے میں اصغر کا سر آیا، جناب ام رباب آگے بڑھی اور جناب اصغر کے سر کو لیا۔ اب عزادارو شہزادہ قاسم کا سر آیا، عزادارو سر آتے رہے، اتنے میں آواز آئی بیویوں رستہ دو، کمرے بنی ہاشم کا سر آتا ہے۔ یہ آواز سننی تھی، بیویوں نے رستہ دیا کہ جناب عباس کا سر بیچ کمرے میں آیا، بیویوں نے سر کے گرد گھیرا بنایا۔ کوئی بیوی رو کے کہتی تھی ہائے ہماری چادر، کوئی بیوی رو کے کہتی تھی ہائے ہمارا برقع، کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباس۔ اب عزادارو اتنے میں حسین کا سر داخل ہوا، بیویوں نے ماتم شروع کیا، آواز دے کے کہتی تھی واہ حسینہ واہ حسینہ یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہوئی۔ عزادارو بیویاں چلی، کربلا پہنچی، بیویاں کربلا پہنچی، ناکے کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بیوی نے بھائی کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، بھائی سے باتیں شروع کی، آواز دے کے کہا بھیا حسین زینب کو معاف کیجئے گا، آپ نے ایک امانت سونپی تھی، وہ امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آ گئی، سکینہ شام کے زندان میں آپ کو یاد کر کر کے سو گئی۔ اب عزادارو قافلہ چلا، کربلا سے مدینہ پہنچا، آخری 2 جملے سننا، کربلا سے قافلہ مدینہ پہنچا۔ اب عزادارو جملہ سنو گے، کبھی کوئی ایسا دیکھا ہے جس نے اپنا شہر نہ پہچانا ہو؟ سوچنا علی کی بیٹیوں نے تو اپنا شہر نہیں دیکھا تھا کہ علی کی بیٹی نے جب مدینے کے دروازے پہ آ کے کہا کہ بیٹا سجاد یہ کون سا شہر ہے، تو اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہی تو مدینہ ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے سوچا کہ ہم نے تو باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا، مدینہ باہر سے ایسا لگتا ہے۔ علی کی بیٹیاں مدینے میں داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد روضہ رسول پہ پہنچی، روضہ رسول کو علی کی بیٹی مسلسل دیکھتی رہی کہ اتنے میں آگے بڑھی، بیوی نے نانا کی قبر پہ بیٹھ کے باتیں شروع کی۔ اب عزادارو باتیں کرتے کرتے بی بی کہتی ہے نانا کاش میں آپ کو اپنے بازو کی رسیوں کے نشان دکھا سکتی، لیکن نانا یہ دیکھو میں بھائی حسین کا کرتا لائی ہوں۔ اتنے میں کرتا نکالا، کرتا پھٹا ہوا تھا، عزادارو پھٹا ہوا کرتا خون و خون کرتا رسول کی قبر پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آواز دی نانا آپ ایک کرتا برداشت نہیں کر سکتے، نانا ذرا سوچو آپ کی یہ زینب 70 قدم پہ کھڑی رہی اور رو رو کے اپنے بھائی کے قاتل سے کہتی رہی او ظالم نامار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ ماتم حسین